بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج بات کرنا چاہتی ہوں کہ عرفان ایوب کا لاک ڈاؤن کیسا جا رہا ہے۔ بہت لوگوں سے جو میں سن رہی ہوں، زیادہ تر لوگ بہت پریشان ہیں، بہت زیادہ بور ہو رہے ہیں اب، کیونکہ کچھ دن ٹھیک تھا، کچھ ہفتے ٹھیک تھے، اور اب ایسا ہے کہ لوگ اکثر یہ بات کر رہے ہیں کہ نہیں بہت لمبا ہو گیا ہے اور گھر میں بیٹھے ہیں اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں کیا نہیں کریں، اور اٹس بورنگ بیسکلی، ہم گھر سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں۔ تو مین فوکس جو ہے وہ اس بات پہ ہے کہ ہم گھر سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں، اور گھر میں کتنا رہیں اور کیا کریں، اور سب کام بھی ہو گئے اور سب ختم، مطلب صفائیاں بھی کر لی، اور مطلب اپنے اپنے جو بھی ان کے کام تھے وہ سب ہو گئے ہیں۔ تو اب سمجھ نہیں آ رہا کہ لاک ڈاؤن میں کیا کیا جا سکتا ہے۔ اب الحمدللہ ہم سب کو پتہ ہے کہ رمضان شروع ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو رمضان کی مبارک ہو، اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی برکتیں، فضیلتیں اکٹھا کرنے کی توفیق دے۔ اب رمضان میں کیونکہ ہم سب گھر ہیں، تو عبادت کرنے کے بعد انسان کو لگتا ہے کہ کتنے کتنے سپارے پڑھے ہیں اور کتنے نفل پڑھے ہیں اور کتنی تسبیح پڑھے ہیں، اور اس کے بعد ہم فارغ ہیں۔ اس کے بعد ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیا کریں۔ تو میں شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میں کیسے اپنے ٹائم کو اسپینڈ کر رہی ہوں، یا میرا کیا ارادہ ہے۔ مجھے ایسے لگا، جو میرے لیے لاک ڈاؤن ہے وہ ایسے لگا کہ مجھے بہت عرصے سے ضرورت تھی میری زندگی تھوڑی سی ٹھہراؤ میں آئے، کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ زندگی اتنی تیزی سے چلتی ہے اور چل رہی ہے ہم سب کے لیے، اتنی تیزی سے ہے کہ سانس لینے کی بھی فرصت نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہم اتنی بھاگم بھاگ کی زندگی کے اندر چل رہے ہیں کہ رکنے کا ٹائم نہیں مل رہا، سانس لینے کا ٹائم نہیں مل رہا۔ تو مجھے ایسے لگا کہ مجھے جو ٹھہراؤ چاہیے تھا، بہت عرصے سے میں چاہ رہی تھی کہ زندگی تھوڑی سی تھمے، تھوڑی سی۔ تو الحمدللہ میں نے اس ٹائم کو بہت پازیٹیو لیا کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک ٹھہراؤ دیا کہ سانس لے لو، کیونکہ ہم سب، صرف میں نہیں، ہم سب بھاگ رہے ہیں، اور اتنی تیزی سے بھاگ رہے ہیں، اتنی تیزی سے بھاگ رہے ہیں کہ سانس ہمارے اکھڑ رہے ہیں، ہم تھک رہے ہیں، لیکن ہم رکتے نہیں تھے، ہم بیٹھتے نہیں تھے، ہم اپنی زندگی کو، ارد گرد کو، اپنے لوگوں کو، اپنی نعمتوں کو ہم دیکھتے بھی نہیں تھے، کیونکہ ہم بزی بہت تھے۔ تو میرے لیے تو سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے، جو مجھے سب سے زیادہ اچھا لگ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے میں سانس لے سکتی ہوں، میں رک رہی ہوں، میں ٹھہر گئی ہوں، تھوڑا سا ٹھہراؤ آیا ہے، اور یہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم سب کے سب زندگی میں بہت زیادہ مصروف ہیں۔ اتنی مصروفیت میں سانس لینے کا اللہ نے ہمیں موقع دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ غور و فکر کرنے کا موقع دیا کہ انسان رک جاؤ، تم بھاگ رہے ہو، تم بھاگ رہے ہو، تم تھک گئے ہو، تم بیمار ہو جاؤ گے، تم رک جاؤ، تم بیٹھ جاؤ، تم سوچو۔ تو میری نظر میں، تو میرے لیے تو یہ ایک تھوڑا سا سستانے کا، تھوڑا سا بریک لینے کا ٹائم ہے کہ ہم سب رک جائیں۔ مجھے ایک بہت اچھی دوست نے ایک بہت ہی خوبصورت ڈائری دی تھی، اور وہ اتنی خوبصورت تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اکثر ہوتا ہے نا ایسے گفٹ ملتے ہیں، یا کوئی چیز آپ کو ایسی پسند آتی ہے جو اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم اس کا استعمال کیسے کریں۔ تو وہ ڈائری کب سے میرے پاس تھی، اور میں سوچتی تھی کہ پتہ نہیں کب اس میں کیا لکھوں گی، یا میں کس چیز کے لیے اس کو استعمال کروں گی۔ تو الحمدللہ وہ رمضان شروع ہوا، اور میں اپنے بارے میں سوچ رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کیسے اس رمضان کو، کیسے اس لاک ڈاؤن کو استعمال کرنا ہے عبادتوں کے علاوہ۔ تو یہ خیال آیا کہ بہت سی ایسی باتیں ہیں، بہت سی ایسی باتیں ہیں جو میں اپنے بارے میں خود بھی جاننا چاہتی ہوں۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ کیا چیز مجھے خوشی دیتی ہے، کیا چیز مجھے دکھ دیتی ہے، کیا چیز میری اسٹرینتھ ہے، کیا چیز میری ویکنس ہے، کیا میرے لیے اہم ہے، کس چیز کو میں ٹالریٹ نہیں کر سکتی، کیوں نہیں کر سکتی ہوں۔ اور بہت سی بلیسنگز میرے دماغ میں آتی تھی کہ میں اکثر یہ بات کرتی ہوں، کہتی ہوں، اٹس اے تھیراپی، کہ آپ اپنی بلیسنگز کو کاؤنٹ کریں۔ تو یہ چیز میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ انشاءاللہ ارادہ ہے کہ اس رمضان میں اپنی نعمتوں کو کاؤنٹ کروں گی۔
تو اب یہ تھا کہ کاؤنٹنگ میں ہم بھول جاتے ہیں. جیسے آپ مثال کے طور پہ جن لوگوں کو عادت ہے شاپنگ لسٹ بنا کے شاپنگ کرنے کی، تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ میری شاپنگ لسٹ ہے، اور وہ ٹک کرتے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی شاپنگ کر لیتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ 10 چیزیں سوچ کے جاتے ہیں، شاپنگ لسٹ نہیں ہوتی ہاتھ میں، 5 لے کے آتے ہیں اور 5 بھول جاتے ہیں. میں نہیں چاہتی تھی کہ میری نعمتیں، میری بلیسنگز میری ڈائری میں نہ لکھی جائیں، میری کسی لسٹ پہ نہ لکھی جائیں. تو میں نے اپنے آپ سے یہ سوال کیا کہ مجھے اس ڈائری میں اپنی بلیسنگز لکھنی ہے، اور صرف یہ نہیں لکھنا مثال کے طور پہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صاحب اولاد کیا، کہ اے میرا رب تیرا شکر کہ مجھے تو نے اولاد سے نوازا. تو اب میں یہ چاہ رہی تھی کہ میں اس میں غور کروں کہ میری اولاد کو اللہ نے مجھے کیا بیٹا دیا، مجھے بیٹی دی. پھر اللہ تعالیٰ نے میری اولاد کو نیک کیا، میری اولاد کو میرے لیے کیسا کیا. پھر میں نے سوچا کہ مثال کے طور پہ میرے ہاتھ پیر آنکھیں سب کچھ ہیں، تو اے اللہ تعالیٰ میں تیرا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں. میرے پاس بہت سارے تیرے دیے ہوئے اعضاء ہیں. یہ جو میری آنکھیں ہیں اللہ تعالیٰ، میں ان کی آنکھوں کی جو روشنی ہے جس سے میں دنیا دیکھتی ہوں، جس سے میں یہ سب خوبصورت رنگ اور پھول دیکھتی ہوں، میں اس کا کرایہ اگر دینے پہ آتی، ہفتے کا، مہینے کا، کیا اس روشنی کا کرایہ میں دے سکتی آپ کو؟ نہیں دے سکتی اللہ تعالیٰ، میں نہیں دے سکتی. تو میرا ارادہ یہ تھا اور ہے کہ اس ڈائری میں میں صرف یہ نہیں لکھوں گی کہ اے میرے رب تو نے مجھے آنکھیں دی ہیں، میں یہ لکھوں گی کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے آنکھیں دی ہیں، اور ان آنکھوں کی روشنی سے جو میں دیکھتی ہوں، میرے رب جو میں دیکھتی ہوں، اور اس روشنی کا میں کوئی کرایہ نہیں دیتی ہوں، کوئی کرایہ نہیں دیتی ہوں. اے اللہ تعالیٰ مجھے پھول پسند ہیں، میرے گارڈن میں پھول لگے ہیں، میں ان چیزوں کا شکر نہیں ادا کر. تو میں نے سوچا اگر میں لکھنے لگوں گی ہر چیز کو تھوڑا سا ڈیپتھ میں جا کے، میں اگر یہ کہتی ہوں کہ میرا شوہر اچھا ہے، تو اگر میں یہ دیکھوں کہ میرا شوہر کیوں اچھا ہے، اس کی کون سی باتیں اچھی ہیں، وہ صبر کرنے والا ہے، شکر کرنے والا ہے، میرا خیال رکھنے والا ہے، مجھے پیار کرنے والا ہے. یہ اگر ایسے لسٹ بناؤں گی تو پھر تو مجھے پورا مہینہ لگ جائے گا، پھر تو رمضان گزر جائے گا. اگر میں اپنی ایک ایک نعمت کو غور سے سوچوں گی، غور سے سنوں گی کہ ہاں اچھا صرف ہاتھ پیر نہیں ہے، پیروں سے میں چلتی ہوں. ایک ایک چیز کو میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اس مہینے میں، اس لاک ڈاؤن میں بیٹھ کے ہر وہ بات جو میں ہمیشہ سوچتی رہی ہوں وہ پیپر پہ لکھوں، اور اس کو تفصیل سے لکھوں کہ میری نعمتوں کی لسٹ، اور مجھے پتہ ہے کہ میری نعمتوں کی لسٹ بہت لمبی ہو جائے گی اگر میں اس کی تفصیل میں جاؤں گی کہ اے میرے رب تیرا شکر کہ تو نے مجھے ان سب نعمتوں سے نوازا ہے. بہت لمبی لسٹ ہے. پھر آپ فیملی سے شروع کروں گی، پھر میں بچوں پہ، پھر میں فرینڈس پہ، پھر میں نیبرز پہ، پھر میں اگر ایسے کرنے پہ آؤں گی تو بہت لمبی لسٹ ہوگی. پھر ہر جو چیز، اکثر یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو، اکثر ہم نہیں جانتے ہوتے کیا چیز مجھے خوشی دیتی ہے، کیا چیز مجھے غم دیتی ہے، کون سی زندگی کے وہ موقع تھے جو میری زندگی کے ٹرننگ پوائنٹس تھے، کون سی زندگی میں وہ لوگ تھے، کس سے میں نے کیا سیکھا. ایسے بہت سے لوگ ہیں میری زندگی میں جن کی بے حد شکر گزار ہوں. تو میرا ارادہ ہے کہ میں اس ڈائری میں ان لوگوں کا ذکر کروں، ان کے بارے میں کچھ لکھوں، ان کو یاد کروں، کم از کم ان کا نام لکھوں اور ایک رشتہ لکھوں کہ یہ میری دوست ہے، اس کا مجھ پہ یہ احسان ہے، یہ میری بلیسنگ ہے، اس سے میں نے یہ سیکھا ہے. تو یہ ارادہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس رمضان کو پازیٹیو طریقے سے سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں، اس میں نے کیا سیکھا، کیا دیکھا. فیملی کے ساتھ میں مل نہیں سک رہی ہوں، یا افطاری میں ہم اس طریقے سے ملیں گے نہیں، ہم نے گھر بیٹھ کے عبادتیں کرنی ہے. انٹرنیٹ اس وقت بہت بڑی سہولت ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ لوگ جو ہے آن لائن لوگوں سے مل رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، اور یہ سب چیزیں نعمتوں میں شامل ہیں. تو بس یہی ارادہ ہے اس دفعہ انشاءاللہ کہ رمضان سلائٹلی ڈیفرنٹ ہوگا، کیونکہ اکثر تو بھاگم بھاگی ہو رہی ہوتی ہے، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، کام پہ بھی جا رہے ہیں، گھر پہ بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہے. اپنے گارڈن کو انجوائے کریں، پودے لگائیں، اپنے پودوں کو انجوائے کریں، گھر کی صفائیاں کریں، ایک دوسرے سے بیٹھ کے باتیں کریں، اپنی ہابیز نکالیں، جو ہابیز آپ کو
पेंटिंग, राइटिंग, ड्राइंग, कुकिंग, बेकिंग, इतना कुछ अब तो लोग हाथ में नहीं लगाते हैं। वो सिलाइयाँ होती थी, निटिंग करते थे, क्रोशेट करते थे, एम्ब्रॉयडरी करते थे। अगर आपको ये शौक़ हैं तो इनको रिवाइव करें, निकालें सब चीज़ें, अपनी निकालें चीज़ें और उनसे करें। स्टिचिंग अच्छी लगती है तो कुछ सिएं, कुछ बनाएं। हर चीज़ रेडीमेड लेने की हमें आदत हो गई है। वो चीज़ें निकालें, अपनी स्किल्स को निकालें, अपने एंजॉय करें, रमज़ान को इबादत भी करें, एंजॉय भी करें और अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। थोड़ी वर्जिश भी करें, अपने सहन में ही निकलें, अपने घर में ही निकलें जैसे आपकी सहूलत बनती है। और उन सब को याद करें जो आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा एक रोल अदा करते हैं। उन सब नेमतों का शुक्र अदा करें जो आपके रब ने आपको दी है। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि रमज़ान आपको मिला और उसमें आपकी दुआएं हैं, आपकी इबादतें हैं, और अल्लाह ताला हमारी सब की इबादतों को कबूल करे। और मेरी इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आपको और भी इसी तरह से पॉजिटिव मैसेजेस के साथ हमेशा मिलती रहूं। और कोई आपकी राय, आपके कमेंट्स प्लीज़ वो मुझे भेजिएगा, ताकि मैं उसके मुताबिक आपके कोई भी ऐसा टॉपिक जो आप चाहते हैं कि मैं उस पर बात करूं, मैं उस पर कर सकूं। आप सबका अल्लाह ने के बान, इरफाना अयूब का। अल्लाह हाफिज़।